اپنے اخراجات سائڈ پہ کریں، انہیں پورا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں، اس کے بعد آپ مخلوق کے لیے کچھ کام کریں، انشاءاللہ آپ کا رزق کم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایک والد اپنے بچوں کو نمک کے ساتھ روٹی کھلا رہا ہے اور وہ باپ کتنا دکھی نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے کی بے حسی، ہماری غیر ذمہ داری شامل ہے۔ ہم ہر جگہ حکومت کو بلیم کرتے ہیں اور یقیناً حکومت کا قصور ہے کہ تقریباً 450 سے لے کے 650 تک کا ریٹ صرف گھی کے ایک پیکٹ پہ بڑھا دیا گیا ہے، بجلی کا یونٹ بڑھ گیا ہے اور بھی مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول آپ کے سامنے ہے۔ تو عوام سے ان کے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ جہاں عوام سے ان کے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے وہاں عوام ہی دوسری عوام کی دشمن ہے۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس کے حالات کیسے ہیں تو ہمیں ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ اپنی تنخواہ کا ایک مخصوص حصہ ہمیں غریب غربا میں ضرور تقسیم کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کے آس پڑوس میں اگر کوئی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے تو آپ ان کی مدد ضرور کریں، کیونکہ ہمسایوں کے حوالے سے اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید وراثت میں بھی ہمسایوں کے حقوق ہوں گے، انہیں کوئی حصہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا سوتا ہے تو اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یاد رہیں کہ یہاں پڑوسی ہے، یہاں ایسا کوئی لفظ نہیں کہ جی آپ کا مسلمان پڑوسی، یعنی پڑوسی میں آپ کا کوئی بھی انسان آ سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اسلام آپ کو پتہ ہے کہ محبت کا اور امن کا دین ہے۔ ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ میری ذاتی ایسی کئی مثالیں ہیں کہ آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو، آپ صدقہ دے کے دیکھ لیں تو دیکھیں وہ کیا کام کیسے منٹوں میں ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد آپ تمام دوستوں کو ترغیب دینا ہے کہ آپ تمام دوست بھی اپنی سیلری کا ایک مخصوص حصہ اللہ پاک کی راہ میں کوئی بھی مستحق ڈھونڈیں اور انہیں دیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے کام میں مزید خیر و برکت بھی دے گا اور ترقی بھی دے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور ایک دم سے بدتمیزی کا طوفان آ گیا ہے۔ آپ کی سیاست میں بدتمیزی آ گئی ہے، مہنگائی میں بدتمیزی آ گیا، آپ کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا، ظالم حکمران آپ پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم عوام ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ پیٹرول کی قیمتیں، آئل کی قیمتیں، اس کے علاوہ خورد و نوش کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ایک دم سے بڑھ گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ میری ایک بہت اچھی جاب ہے، اس کے علاوہ ایک اور میری جاب ہے جو چل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کیوں نہ کوکنگ آئل کے بجائے ہم سرسوں کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ تو صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ساری زندگی تو مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ بھائی سرسوں کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ کہتے کہتے تھک گئے، لیکن صرف اس سرسوں کے تیل کو پیاز یا لہسن میں تڑکا دینے کے ڈر سے ہم نے اسے استعمال نہیں کیا، اور اس کا نقصان ڈیفینیٹلی ہم نکلے ہوئے پیٹ کی صورت میں اور ایسی صحت کی صورت میں جس میں قوت مدافعت بہت کم ہے بھگت رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی ڈائٹ بھی اچھی کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ سب کی رہنمائی کرنا ہے کہ کسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کچھ ایسا کر سکیں۔ کوشش کریں کہ کسی کا روزگار لگوا دیں۔ اگر کسی کا روزگار لگ جاتا ہے، کوئی ریڈی لگ جاتی ہے، کچھ دوستوں کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ پھر انہیں انشاءاللہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور وہ خود سے کمائیں گے۔ بس یہ ہو کہ جس پہ آپ احسان کرنے لگے ہیں اس کے متعلق تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ آیا کہ وہ کل کو ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مزید آگے غریب لوگوں کی مدد کرے۔ تو اس چیز کو آپ فالو کریں، اپنی سیلری کا ایک مخصوص حصہ اللہ پاک کی راہ میں دیں اور ایسی کمیونٹیز کو جوائن کریں جو اللہ کے نام پہ کام کر رہی ہیں۔ کافی لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، عامر فاروق صاحب کو میں جانتا ہوں، میاں ساجد کو جانتا ہوں، اور اس کے علاوہ کاشف پاکیزہ والے جو کہ ہاسپٹل روڈ پہ ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دین کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے کام کریں، بے لوث ہو کے کام کریں
پچھلے دنوں وہ چولستان میں ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، پانی کا پلانٹ لگا رہے تھے، ان کے ایک دوست کی ڈیتھ ہوگی۔ اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی، اگر اللہ کی راہ میں مر جائیں گے یا مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے مر جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ مرنا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ 11 مئی 2014 کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوگی۔ اس کے تقریباً 4 مہینے بعد میرے سب سے بڑے سے چھوٹے تایا عبدالقدیر احمد، ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اس کے بعد میرے ایک کزن ہیں عرفان احمد، ان کے بیٹے محمد عزیر کی ڈیتھ ہوگی۔ 1 جولائی 2021 کو میرے والد کی ڈیتھ ہوگی۔ جو میرے سب سے بڑے تایا ہیں ان کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دادی دادا نانی نانا دیکھے ہی نہیں، جو مطلب کہ ابو کے ماموں ہو گئے، مامی ہوگی، خالو ہو گئے، وہ والے دادا وغیرہ جو تھے، دادیاں تھیں، وہ بھی سب فوت ہو چکے ہیں۔ بڑوں کا سیاب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے 2 سگے ماموں اور 3 تقریباً امی کے کزن جو ہوتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ میری ایک پھوپھی فوت ہو چکی ہیں، میرے 2-3 کزن فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ خاندان تو میرا قبرستان پہنچ چکا ہے، اور میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ ہے کہ کب ہم نے چلے جانا ہے۔ اگر میری جیب میں میری ضرورت سے زیادہ پیسے پڑے ہیں تو وہ کس کام کے ہیں؟ تندرستی کی صورت میں 1 دینار دینا اور جب آپ کو پتا ہو کہ اب آپ جا رہے ہیں یا اب پیسہ آگے کسی کام کا نہیں، پھر صدقہ دینا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ لوگ آئیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی گاؤں دیہات اتنی غربت ہے، اتنی لوگوں کو ضرورت ہے، ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔